ضلع کیچ دماغ تحصیل بیٹ بلیدہ یک کلی کچہری لگ بتا ادھر کے بارڈر حوالہ اور دیگر بلیدہ مسئلہ و امن و امان حوالات ادھر کے ڈپٹی کمشنر کیچ کورے پشتہ شد فلٹر پلانٹ اور چارتے پدا شد ما اسکول کمرہ بھی چارتنتے پدا شد ماڈر ٹاؤن لیوستانہ آؤدے کمرہ بھی چارتنتے ہمارے ٹیم ایگمان اندوگندکوت ادھر کے ڈپٹی کمشنر مرچی بولیدہ دورہ کو بیارانے ڈپٹی کمشنر جوائنٹلی آرگنائز کیا گیا تھا بائی ایف سی اینڈ سول ایڈمنسٹریشن. ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا, لوگوں کے جتنے بھی جو ایشوز ہیں, ان کے مسئلے مسائل ہیں, ان کو ڈیپلی سنیں اور ان کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں. جس طرح سے آپ خود وہاں پہ موجود تھے, لوگوں کے مختلف معاملات تھے, ایشوز تھے. کچھ یہی بتا رہے تھے کہ ڈاکٹرز یہاں پہ موجود نہیں ہیں, کچھ یہی بتا رہے تھے کہ ٹیچرز یہاں پہ موجود نہیں ہیں, اور ڈیولپمنٹ اسکیم کے حوالے سے بھی کافی باتیں ہوئیں, اور ساتھ میں بارڈر سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز بھی وہاں پہ ڈسکس ہوئے. تو ہماری جو رسپانسبلٹی بنتی ہے, خاص طور پر اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھیں, ایک مہینے میں پورے ڈسٹرکٹ کیچ میں 16 اسکولز ہم فنکشنل کروا چکے ہیں, اور 2 ہاسپٹل ہم فنکشنل کروا چکے ہیں, اور ساتھ میں ان کے جتنے بھی جو ایشوز تھے ان کو تارولی ہم نے سنا, اور اس کے بعد جو ہماری طرف سے رسپانس ہوگی وہ انشاءاللہ پوزیٹیو ہوگی. اور جتنے بھی جو ڈاکٹرز ہیں آلریڈی یہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہے, اگر ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں, باقاعدہ لاسٹ ٹائم ہماری جب ڈیک اور ڈی سی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں یہی ڈیسیشن لیا گیا تھا کہ جتنے بھی جو ہمارے ٹیچرز اور ڈاکٹرز یا پیرامیڈک اسٹاف ڈیوٹی پہ نہیں جا رہے ہیں, باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور کارروائی ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے تقریباً اباؤٹ 200 پلس آفیسرز, ٹیچرز, ڈاکٹرز, پیرامیڈک اسٹاف, لیویز کے جوانوں کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہم نے اسٹارٹ کی ہے, اور اس کے ساتھ ان کی سیلری بھی ہم نے ڈیڈکٹ کی ہے. ابھی نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا, جو ہے ایک کرونک ایشو ہے یہاں خاص طور پر بلیدہ کا ہے, تو ڈسٹرکٹ کیچ کا ایک کرونک ایشو ہے, لیکن پارٹیکولرلی یہ ایشو یہاں پہ پرسسٹ کرتی ہے تحصیل بلیدہ میں. اس حوالے سے ہم لیویز اور پولیس کے مختلف ٹیمز کا انسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں اے سی صاحب کو میں نے یہی بتایا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ لوگوں کا جو سیٹ اپ تھا آپ اس کو صحیح طریقے سے آپریشنلائز کریں, اور اپنا یہ اسسمنٹ کمپلیٹ کریں, پروفائلنگ آپ اپنی مکمل کریں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے کہ 10-15 دن کے بعد تقریباً جتنے بھی جو ایبسکانڈرز ہیں, ڈرگ پیڈلرز ہیں, ڈرگ کے اڈے ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اور ساتھ میں آج نوٹیبل سے بھی ہماری یہی گزارش تھی کہ آپ اس سے پہلے جو کمیٹی جو کسی حد تک کافی ایکٹیو تھی اور کام بھی کر رہی تھی کمیٹی, ابھی تو پھر بعد میں کل باقاعدہ مجھے بتایا گیا جب میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والوں سے میں بریفنگ لے رہا تھا کہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سنٹر کے حوالے سے, تو وہ بتا رہے تھے کہ بلڈنگ تو تیار ہے لیکن ان کے پاس اسٹاف کی کمی ہے. آج میں نے جتنے بھی جو ہمارے لوگ آئے تھے یہاں پہ کلی کچہری میں, ان کو میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی, سپورٹ کوئی فائنینشیل سپورٹ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, صرف اور صرف ہمیں ان کی مورل سپورٹ کی ضرورت ہے. وہ صرف اور صرف اپنا کمیٹی ریکنسٹیٹیوٹ کریں, اپنے کمیٹی کو فعال کریں, اور جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سنٹر ہے وہ اس کی آپریشنلائز اور اس کو فنکشنل کرنا وہ سول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہوگی, اور اس کو جلد سے جلد انشاءاللہ ہم آپریشنل کریں گے, اور ساتھ میں جتنے بھی جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں اور ان کو یہاں پہ ایڈمٹ کروائیں گے. اچھا, بارڈر کے حوالے سے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک میکانزم بنایا ہے. اس میکانزم کے تحت ایک پروفارما ہے, چھوٹا سا پروفارما ہے. تو اب آج کچھ لوگوں کو اعتراضات, اس پروفارما پہ کچھ اعتراضات تھا, تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ جو پروفارما آپ لوگوں کی طرف سے جنریٹ ہوئی ہے تو اور ہماری گاڑیاں آلریڈی ویریفائڈ ہوئی ہیں. اس طرح سے نہیں ہے. لسٹ کو باقاعدہ میں نے خود تارولی دیکھا ہے. لسٹ جو پریویس لسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, جو لسٹ ہمیں 2022 کو ملی تھی, اس میں تقریباً 40% میرے اندازے کے مطابق 40% بوگس گاڑیاں ڈالی گئی ہیں. تو ان کو میں نے یہی گزارش کی تھی کہ آپ کو جو پروفارما ملا ہے آپ جائیں, صرف اور صرف 2 وٹنس کی ضرورت ہے, اور گاڑی کی ڈیٹیل کی ضرورت ہے,
اور ایک کونسلر اس پہ سائن کرے گا اور اس کے بعد تحصیلدار یا اسسٹنٹ کمشنر سے ویریفائی ہو جائے گا. جب ویریفائی ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ان کے پاس گاڑی ہے اور گاڑی ایگزسٹ کرتی ہے, تو اسی ٹائم گاڑی کو اسی لسٹ میں ہم انکلوڈ کریں گے. اگر ان کی طرف سے رسپانس نہیں آئے گا تو ڈیفینیٹلی ہم یہی سمجھیں گے کہ ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے اور 2021 یا 22 کو انہوں نے ہیل لیگل طریقے سے اپنا گاڑی اسی لسٹ میں انکلوڈ کروایا تھا. تھینک یو. یہ صرف اور صرف سول ایڈمنسٹریشن کا نہیں ہے, اس میں تقریباً جتنے بھی جو ہمارے لینڈ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ باقاعدہ سب کو یہاں ان کے آفسز کو جتنے بھی جو ان کے آفسز ہیں وہ باقاعدہ ان کو پراپر طریقے سے الاٹ ہو جائیں گے. جو سرکاری کوارٹرز ہیں وہ بھی ان کو الاٹ ہو جائیں گے. 2022 کو یہ لیوستانہ ہم نے یہاں پہ شفٹ کیا تھا, اے سی آفس ہم نے یہاں پہ شفٹ کیا تھا, اور فردر جو ہماری ایکٹیویٹی ہوگی اس حوالے سے تو ایس پی صاحب بھی ساتھ ہیں, تو ایس پی صاحب سے ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ آپ فوری طور پر اپنا تھانہ ابھی جس ایریا میں جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ ایریا بھی کافی کنجسٹڈ ہو گئی ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ پولیس تھانے کو بھی یہاں پہ شفٹ کرنا چاہیے. یہ انشاءاللہ جلد سے جلد یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا, اور اس میں چیف آفیسر کا جو بلڈنگ ہے آفس ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے اور ود ان 1 ویک انشاءاللہ وہ بھی آپریشنل ہو جائے گا. اور باقی جتنے بھی جو لینڈ ڈپارٹمنٹ کی آفیسز ہیں, خاص طور پر پی ایچ ای ہو گیا, آپ کا ہیلتھ ہو گیا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا, یہ اسی ہفتے میں ہم الاٹمنٹ کمیٹی کی میٹنگ کال کریں گے اور ان کو آفسز الاٹ کرتے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم ان کو پراپر طریقے سے یہاں پہ شفٹ کریں گے کہ آپ جائیں اپنے اسٹیشن پہ بیٹھیں اور آپ لوگوں کو تربت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. چمدن دیم ماوتی وحد فاصلاس کنند کیمرہ مین امرا یگوں فیصل رحیم بلیدہ.